پچھلے درس میں ہم نے لعنت اور اس کی چند ہولناکیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے وہ لوگ جو اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں اور وہ اعمال جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ لوگ جو دین سے مرتد ہو جاتے ہیں ان پہ اللہ مالک الملک کی لعنت ہے۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ مالک الملک ایسی قوم کو ہدایت کیسے دیں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ مالک الملک ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی جس طرح ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرنے والا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسی طرح یہودی بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ان اللہ حرم علیہم الشحوم، اللہ تعالیٰ نے ان پہ چربی کو حرام قرار دے دیا، فباعوها وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، انہوں نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال کیا، اس کی قیمت کو کھایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهَا، اللہ مالک الملک جب کسی قوم پہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہودی جو خائن ہیں اور حیلے بہانوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں، اور حیلے بہانے تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے جو کسی مسلمان جان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان جان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور اللہ کا غضب ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔
اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی سے کوئی چیز طلب کی جائے اور پھر بھی وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ۔ ملعون ہے وہ شخص جسے اللہ کے نام کے ساتھ طلب کیا جائے اور پھر بھی وہ اس سوالی کو واپس بھیج دے، پھر بھی وہ اس سوالی کا انکار کر دے، پھر بھی وہ سوال کرنے والے کو دینے سے انکار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے والدین پہ لعنت بھیجنے والا بھی ملعون ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کائنات کے سرتاج نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین پہ لعنت بھیجی۔ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور وہ شخص بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پہ قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور لعنت ہے اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی جو کسی فسادی کو جگہ دیتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اور زمین کو اپنے قبضے میں کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو ایسے امور سے محفوظ فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من ادعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ، جو اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف نہیں کسی اور کی طرف کرتا ہے، یا اپنے خاندان کا نسب و نامہ کسی اور طرف کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ التابعہ الى یوم القیامہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو قیامت تک اس پہ پڑتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو ساتھی بھی ایسے نصیب کیے جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ مالک الملک نے ان کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے وہ کلمات قرآن کی روشنی میں سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسی ہستیاں جو اس وقت پوری کائنات کے لیے روشنی کے مینار ہیں، ایسی ہستیوں پہ زبان کھولنا اور ان کو برا بلا کہنا اور ان کو گالی دینے والا ملعون ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، جو میرے ساتھیوں کو گالی دیتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے حق کو چھپانے والا بھی ملعون ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو ہم نے نازل کیا ہے بینات کی صورت میں اور ہدایت کی صورت میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے، یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر، بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، جو بھولی بالی ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں، ایسے لوگوں پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اللہ کے قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ تو جائز ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن پیٹھ دے کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، ایسی پاک دامن بھولی بالی مومنہ عورتوں پہ تہمت لگانا۔ تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا یہ انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور یہ مہلک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر دیتی ہے اور اسی حالت میں رات گزارتی ہے، ایسی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، جو عورت اپنے خامد سے ناراض ہو جاتی ہے، اس کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ وفی روایت اخری حتی ترجع، جب تک وہ خامد کی طرف پلٹ کے نہیں آتی، اس کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم
بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں بہترین جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیجئے کون سی بہترین جنتی عورتیں ہیں؟ فرمایا کل ولود ودود اذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى، ایسی عورت جس کی اولاد ہو، ایسی عورت جو اپنے خامد سے سچی محبت کرنے والی ہو، اگر اس کا خامد ناراض ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی۔ اللہ مالک الملک ان باتوں کو سمجھ کر امت اسلامیہ کی عورتوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور بھی پیغام دیا ہے کہ وہ عورت جو کسی مصیبت کے وقت، کسی غم کے وقت، پریشانی کے وقت بین کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، ایسی عورت بھی ملعون ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشة وجهها والشاقة جیبها والداعیة بالویل والثبور، ایسی عورت پہ لعنت ہے جو غم کی حالت میں الخامشة وجهها، وہ عورت جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے، والشاقة جیبها، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، والداعیة بالویل والثبور، اور نوحہ کرتی ہے اور بری آوازیں نکالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص کسی مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ اپنے ہی ہاتھ کو مارتا ہے، اپنے آپ کو ہی تمانچے رسید کرتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، لیس منا، لیس علی سیرتنا، لیس علی ملتنا، وہ ہماری ملت پر نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنی غیرت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس شخص پہ جو حلالہ کرنے والا ہے، اور لعنت ہے اس شخص پہ جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا هو المحلل والمحلل له، وہ حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہر ایک مسلمان کی غیرت کی حفاظت فرمائے، اور مالک الملک ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کو ہم اختیار کریں، ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے تقرب الہی نصیب ہو، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور لعنت سے بچ جائیں۔ ناظرین کرام، آئندہ درس تک اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔